بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام ڈاکٹر جواد شفیع ہے۔ میں نے اقبالیات میں پی ایچ ڈی کی ہے اور گزشتہ 22 سالوں سے میں تدریس کے شعبے سے منسلک ہوں۔ نہ صرف بچوں کو اردو پڑھاتا ہوں بلکہ ان کو علامہ اقبال و خیالات سے بھی آگاہ۔ آج 9 نومبر ہے اور ہم اس فورم سے بھی علامہ کے افکار و خیالات کو آپ تک پہنچانے کا سلسلہ شروع کر رہے ہیں۔ یوم ولادت علامہ اقبال کی مناسبت سے آپ جانتے ہیں کہ علامہ اقبال اتنی بڑی نابغہ روزگار شخصیت تھی اور ہیں اور رہتی دنیا تک رہیں گی، جنہیں کچھ لوگوں نے درویش بے گلیم کہا، کچھ نے کہا کہ وہ بت شکن مفکر ہے، کسی نے کہا وہ خود شناس شاعر ہیں، کسی نے کہا کہ وہ اس سے بڑھ کر روحانیت کا قائل نہیں، کسی نے کہا کہ وہ ایک ایسی نابغہ روزگار شخصیت ہے جو حکیم الامت ہونے کے ساتھ ساتھ فلسفی شاعر ہے، کسی نے کہا کہ وہ ایسا شاعر ہے جس کو شاعر مشرق کہا جائے تو زیادہ مناسب ہے۔ لہذا علامہ اقبال کا جو کلام ہے وہ انسان کو جکڑ لیتا ہے، وہ انسان کو اپنی گرفت میں لے لیتا ہے۔ علامہ نے خود ان کے غیر مطبوعہ کلام میں نے ایک شعر پڑھا جو زیادہ عام نہیں ہوا۔ وہ اپنے بارے میں فرماتے ہیں کہ ہوں وہ مضمون کہ ہے جس کو سمجھنا مشکل، کوئی مائل ہو سمجھنے پہ تو آسان ہوں میں۔ یعنی جس کا مطلب ہے کہ علامہ اقبال اسے خود سمجھانے کے لیے کوئی نہ کوئی وسیلہ اور طریقہ نکال لیں گے، صرف اسے علامہ کے افکار و خیالات سمجھنے کے لیے دو کرنی ہے اور نیت باندھنی ہے۔ علامہ اقبال آج ہی کے دن 9 نومبر 1877 کو سیالکوٹ میں پیدا ہوئے۔ ہم نے اس سلسلے کا جو پہلا پروگرام ہے اس کو ہم نے جو موضوع دیا ہے وہ ہے کہ اقبال، علامہ اقبال کیسے بنے، اس کا پس منظر، اس کا پیش منظر، وہ واقعات، وہ خیالات، وہ باتیں کہ کیسے جنہوں نے علامہ اقبال کو پوری دنیا میں مشہور کر دیا اور بام عروج تک پہنچایا۔ آپ جانتے ہوں کہ دنیا میں اسلامی شخصیات اس وقت 4 ہیں جن پر سب سے زیادہ ریسرچ کی جاتی ہے، ریسرچ پیپرز، پی ایچ ڈی کے مقالے، سب سے زیادہ کتب اور سب سے زیادہ ان کے افکار و خیالات کی تحقیق ہوتی ہے۔ وہ 4 شخصیات ہیں، ایک ابن خلدون جن کو ماہر تعلیم مانا جاتا ہے، ایک مولانا روم، پیر رومی جن کو علامہ اقبال روحانی نسبت کی، ایک حضرت علامہ اقبال اور چوتھے حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ۔ علامہ اقبال نے ایک ایسے وقت میں آنکھ کھولی جب مسلمان قوم نہ قومی وقار نہ تشخص ہو چکی، بد نظمی، بے عملی، انتشار، مایوسی اور بے یقینی کا شکار ہو کر وہ یوں سمجھیے کہ ایک غلام قوم کی جو حیثیت ہوتی ہے وہ اس سے بھی بدتر زندگی گزار رہی ہے۔ علامہ نے ایک ایسے وقت میں جب آنکھ کھولی تو وہ مرغ بسمل کی طرح تڑپنے لگے۔ انہوں نے یہ تہیہ کر لیا کہ میں مسلمان قوم کو بام عروج تک پہنچاؤں گا۔ حالانکہ یہ وہ لوگ تھے، یہ وہ قوم تھی جس نے 1000 سال تک برصغیر پاک و ہند پر، اور ایک وہ وقت تھا کہ جب جاؤ جلال میں کوئی قوم ان کی ہمسری کا دعویٰ نہیں کر سکتی۔ بڑی بڑی قوتیں ان کی عظمت کا لوہا مانتی تھی اور وہ ان کے آگے سر منہ ہو کر رہتی تھی۔ مگر اس نئے ماحول نے، جب انگریزوں نے اس کے اوپر قبضہ کیا اور اپنی کالونی بنایا تو مسلمان بالکل دب گئے۔ مسلمانوں نے ان کے اندر وہ جوش، وہ ولولہ، وہ تڑپ بالکل ختم ہو گئی۔ علامہ اقبال نے جو بعد میں اتنی بڑی شخصیت کا درجہ حاصل کیا، ان کی زندگی بھی بڑی حیران کن ہے۔ ان کے خاندان کو اگر ہم تھوڑا سا پس منظر کو دیکھیں خاندان کے، تو 16ویں صدی میں آپ حیران ہوں گے
کہ جس شخص نے اسلام قبول کیا، جو ان کے آباء و اجداد میں بابا ابو الحج کے نام سے مشہور ہوا، وہ ایک ہندو پنڈت تھا۔ اور شاید آپ جانتے ہوں کہ آج بھی دنیا میں جو پنڈت ہیں وہ سب سے زیادہ ذہین لوگ مانے یا تصور کیے جاتے ہیں۔ مگر اس شخص کی اس خوبی کو میں اتنا ہائی لائٹ نہیں کرنا چاہتا۔ اس کے علاوہ ایک خوبی کو میں بیان کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ شاید اس کی برکت سے علامہ اقبال اس دنیا میں تشریف لائے اور پھر انہوں نے اسلام کی۔ وہ خوبی یہ تھی کہ اس بزرگ نے اسلام قبول کرنے کے بعد کشمیر سے 16 حج پیدل کیے۔ آپ اندازہ کر لیں اس زمانے کی صعوبتوں کا، اس زمانے کے جو سفر کے حالات مشکل ہوں گے۔ 16 حج زندگی میں ایک شخص نے جو نو مسلم تھا اس نے کیے، شاید اسی کی خیر و برکت اور اقبال جیسی شخصیت سے دنیا میں علامہ اقبال اس پر فخر کرتے۔ آپ فرماتے تھے کہ دیکھیں میں ایک برہمن زادہ ہوں، لیکن میں آپ کو جو باتیں بتا رہا ہوں حضرت عنایت بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی، میں آپ کو حضرت باجزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کی اور اسلام کی فلسفے کی اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی باتیں بتاتا ہوں، جبکہ مجھے برہمن زادہ ہونے میں بھی فخر ہے کہ ہم نے اسلام کی کس طرح سے کیا۔ علامہ اقبال کی اس دنیا میں آمد کا ایک اور واقعے کا میں ذکر کرنا چاہوں گا، اس کا بھی بڑا گہرا تعلق ہے علامہ کی زندگی کہ علامہ جب اس دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے، ان کے والد صاحب نے شیخ نور محمد نے ایک خواب دیکھا، جس میں انہوں نے دیکھا کہ بہت سارے لوگ ایک میدان میں جمع ہیں، جس میں شیخ نور محمد بھی ہیں، اور ایک پرندہ ہوا میں اڑ رہا ہے اور سب لوگ یہ خواہش کر رہے ہیں کہ وہ پرندہ اس کی جھولی میں آ گرے۔ آپ جانتے ہوں گے کہ پرانے زمانے میں بادشاہوں کا جو انتخاب ہے وہ ایسے ہی ہوا کرتا تھا کہ ہما جانور جو ہے پرندہ وہ کسی بھی جس کے سر پہ بیٹھ جاتا تو اسے بادشاہ بنا دیا جاتا، چاہے وہ موچی ہے، نائی ہے، مزدور ہے۔ لیکن ادھر کچھ معاملہ اور، علامہ کے والد کی جب آنکھ کھلی، اچھا وہ بات بیچ میں کٹ گئی کہ علامہ نے، ان کے والد نے جو خواب دیکھا اس میں ان کی بھی خواہش تھی کہ یہ پرندہ میرے سر پر بیٹھ جائے، اور ایسا ہی ہوا۔ اس کے بعد ان کی آنکھ کھل گئی۔ وہ کچھ دن بڑے پریشان رہے، سوچتے رہے، پھر کسی بزرگ کے پاس گئے کہ میں نے ایک خواب دیکھا ہے، اس کی کیا تعبیر ہو سکتی ہے؟ اس بزرگ نے، اس نیک شخصیت علامہ کے والد شیخ نور نے کہا کہ آپ کے ہاں ایک ایسا بچہ تولد ہوگا، پیدا ہوگا کہ جو نہ صرف آپ کے لیے فخر کا باعث ہوگا بلکہ مملکت اسلامیہ اور دین محمدی کے لیے کام۔ اور پھر علامہ اقبال اس دنیا میں تشریف۔ علامہ اقبال کا جیسے کہ میں نے موضوع کا ذکر پہلے آغاز میں کیا کہ علامہ عام سے ایک طالب علم اقبال سے علامہ اقبال کیسے بنے، اس میں ایک جو میں اہم بات کا ذکر کرنا چاہتا ہوں وہ علامہ کے اساتذہ کا بھی استعمال، اور خاص طور پر ان کے 2 اساتذہ کا میں ذکر کرنا چاہوں گا۔ ایک حضرت مولانا میر حسن، جو مولوی میر حسن کے نام، بہت ہی فکر و استغنا کا پیکر تھے، فارسی میں، عربی میں، اردو میں بڑے طاقت، اور پھر سب سے بڑی بات کہ مرتم شناس۔ آپ اندازہ کیجئے ان کی نگاہ دورس کا کہ علامہ اقبال مسجد حسام الدین میں ان کے والد ان کو دینی تعلیم دلوانا چاہتے تھے، اور وہ قرآن ناظرہ پڑھنے کے لیے سیالکوٹ کی اسی محلے میں، جس کو اس زمانے میں بازار چوڑی کے یہاں کہتے تھے، وہ اقبال اسٹریٹ کہلاتا، اس کی ایک مسجد میں
یہ علامہ اقبال چھوٹے سے تھے، کبھی اسکول بھی نہیں جاتے، تو وہاں پر مولوی میر حسن کا گزر ہوا۔ جب ان کی نظر علامہ اقبال پر پڑی، انہوں نے پوچھا کہ یہ کیوٹ سا بچہ، یہ بڑا جس کی آنکھوں میں ایک بڑی دھڑک اور بڑی طلب اور بڑی ایک پرجوشی ہے، یہ کس کا بچہ ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ یہ شیخ نور محمد کا قابلہ تھا۔ مولوی میر حسن صاحب کا جواب سنیے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ بچہ دینی تعلیم حاصل نہیں کرے گا، یہ دنیاوی تعلیم بھی حاصل کرے گا، اور میں آج ہی اس کے والد سے اس کا ذکر کروں۔ آپ شیخ نور محمد صاحب کے بعد تشریف لے گئے۔ شیخ نور محمد ان کے دوست بھی تھے، محلے دار بھی تھے، اور وہ ایک دوسرے میں جو ادب اور احترام کا رشتہ ہوتا ہے وہ بھی قائم تھا۔ انہوں نے فرمایا کہ یہ بچہ جو ہے یہ آپ میرے حوالے کریں، اس کی تعلیم و تربیت میرے سے۔ اس طرح علامہ اقبال اسکول جانے لگ گئے۔ مولوی میر حسن علامہ اقبال کو وہ جس کی آپ نے سنا ہوگا کہ معرفت کی باتیں اور وہ علم جو لدنی علم کہلاتا ہے، معرفت کا علم کہلاتا ہے، خاص لوگوں کو خاص لوگوں کے ذریعے دیا جاتا ہے، وہ بھی دیتے رہے، اور ساتھ ان کی تربیت، ان کے ادب و احترام ان کو سکھاتے رہے۔ اس ادب و احترام کا بھی میں ایک واقعے کا ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ علامہ اقبال نے آپ دیکھیں کتابوں کی کتابیں لکھ کر ڈالی، بانگ درا، بال جبری، ضرب کلیم، جامع مسجد، بس روایت، جاوید نام، ظہوریت، لیکن آپ اندازہ کریں ادب و احترام کا یہ عالم تھا کہ علامہ اقبال نے پوری زندگی میں اپنے استاد محترم کے سامنے صرف ایک مصرع بولا، اور اس کا احوال بھی بڑا عجیب و غریب۔ ایک دن ایسے ہوا کہ علامہ اقبال اپنے گھر کے سامنے جو جس کو کھوکھا کہتے ہیں، پائیدان کے اوپر پاؤں رکھتا ہے، کسی دکاندار سے باتیں کر رہے تھے۔ ایک پاؤں میں جوتی تھی اور ایک میں جوتی نہیں تھی، تو پیچھے سے ان کے استاد محترم کا گزر ہوا۔ انہوں نے علامہ کو جب دیکھا، اقبال، علامہ نے ادب و احترام کا ذرا اندازہ کیا، دوسرا جوتا پہننے کی بھی جسارت اور بھاگتے وقت، اور اس وقت ان کی عمر 8ویں جماعت کے بچے کے جو برابر ہوتی ہے، یعنی تقریباً 13 سال۔ مولوی میر حسن کا ایک بھانجا تھا یا بھتیجا تھا، احسان اس کا نام تھا، وہ اس کو ڈاکٹر کے پاس لے کے جا رہے تھے، تو مولوی میر حسن نے کہا کہ اس کو اٹھا لو۔ اب انکار کی تو گنجائش ہی نہیں، اور اس بچے کی عمر بھی لگ بھگ علامہ کے برابر تھی، یعنی علامہ اقبال۔ علامہ نے اس کو اٹھا لیا۔ اب مولوی صاحب تیز تیز ڈگ بھریں، آگے نکل جائیں، شاگرد پیچھے رہ جائیں۔ ایک دفعہ انہوں نے رخ کے ساتھ ملایا، دوسری دفعہ رخ کے ساتھ ملایا، جب تیسری بار ہوا انہوں نے ایک مصرع بولا۔ اب اس بچے کا نام احسان ہے، اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ تو مولوی میر حسن صاحب نے فرمایا اقبال، اس کی برداشت بھی دشواری ہے۔ علامہ نے جو اس زمانے میں ابھی 8ویں جماعت میں پڑھتے تھے، فی البدیہہ اس کا جواب دیا جو زومانی تھا۔ آپ نے فرمایا کہ استاد محترم ایسا تھا، تیرا احسان بہت بھاری ہے۔ اب اس احسان میں دو باتیں تھیں، ایک تو اس بچے کا نام احسان، اور دوسرا جو معرفت کی بات تھی وہ یہ تھی کہ تو نے جو میرے اوپر استاد محترم جو میرے اوپر علم کا احسان کیا ہے وہ بہت بھاری ہے۔ تو مولوی میر حسن مسکرا اٹھے اور آپ بہت خوش ہوئے اپنے شاگرد کی ذہانت دیکھ۔ ایک اور واقعہ آپ نے سنا ہوگا، وہ بھی مولوی میر حسن کے ساتھ یہ ان کی کچھ تشنیع جو ہوتی تھی۔ اقبال روز دیر سے آیا کرتے تھے، تو ایک دن مولوی میر حسن نے کہا کہ اقبال ہر روز تم دیر سے آتے، تو علامہ نے کہا حضور والا اقبال تو دیر ہی سے آیا کرتا۔ ہم جب چھوٹے ہوتے تھے تو ہم سمجھتے تھے کہ اقبال کو بہت ہی استاد قسم کے طالب علم تھے، ہمیں اس کی رمز کا پتہ ہی نہیں تھا، اس کا نائے کا یہ تو بہت بڑی بات ہے کہ اس سے مراد تو عروج، بلندی اور اس کی باتیں ہیں۔ اقبال نے اس بہت بات میں سمجھے
کہ اس پہ بھی مولوی صاحب مسکرائے اور انہوں نے کہا کہ یہ جو باقی کے بچے ہیں یہ وہاں پہنچ نہیں سکتے جہاں پر علامہ اقبال ہیں جو اس کا جواب دیا ہے، ایک اقبال تو دیر ہی سے آئے گا۔ یعنی علامہ اقبال وہاں سے مولوی میر حسن سے انہوں نے عربی میں فارسی میں اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے بعد جب گورنمنٹ کالج لاہور پہنچے تو آپ دیکھیے قدرت نے ان کے لیے ایک اور انتظام کر دیا، اور وہ انتظام تھا ایک اور استاد کی یہ ڈیوٹی لگی جو کیمبرج یونیورسٹی سے گھومتا گھماتا جیسے اقبال گورنمنٹ کالج لاہور پہنچے وہ وہاں سے ٹرانسفر ہو کر لاہور، اس کا نام پروفیسر آرنلڈ تھا، ٹامس آرنلڈ، جو بعد میں جنہیں سر کا خطاب بھی علامہ اقبال کی وجہ سے، یہ بھی میں بات بتاتا چلا جاؤں کہ علامہ کے جن دو اساتذہ کا میں نے ذکر کیا جنہوں نے علامہ اقبال کو یعنی اقبال سے علامہ اقبال بنایا، وہ دونوں اساتذہ کو انگریز سرکار کی طرف سے خطاب ملا، ایک کو سر کا خطاب ملا پروفیسر ٹامس آرنلڈ کو، اور دوسرے کو علامہ اقبال نے خود جو آپ نے سن رکھا ہے کہ کتاب سر کا لینے سے انکار کر دیا کہ جب تک میرے استاد محترم کو کوئی نئی کتاب ملے گا تو میں اس کو وائسرائے آپ نے فرمایا، اور پھر آپ نے فرمایا کہ وہ سجسٹ بھی میں خود کروں گا۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ آج کل کسی نے کتاب لینا ہو تو وہ سفارشیں تلاش میں ہوتا ہے، کسی کے ذریعے کہلواتا ہے، کسی کو پکڑتا ہے کہ مجھے کتاب دیا جائے، اور ادھر کتاب دینے والے ان کے پیچھے ہیں، ان کی ریکویسٹ کر رہے ہیں، اور وہ آگے کہہ رہے ہیں کہ میری شرطیں ہیں کچھ، اور وہ شرطیں یہ ہیں کہ پہلے میرے استاد محترم کو دیا جائے۔ پھر اس کے بعد جب وہ مان گئے تو انہوں نے ایک بڑا عجیب سوال کیا، وائسرائے نے کہا کہ ان کی تخلیق، ان کا کارنامہ، ان کی کوئی ایسی لٹریری کوئی ہمیں ایسا دکھائیے تخلیق جس سے ہم ان کو کتاب دیتے ہیں۔ تو علامہ نے لاجواب کر دیا وائسرائے، انہوں نے کہا کہ ان کی سب سے بڑی تخلیق میں خود آپ کے سامنے۔ یہ فیصلہ ہو گیا کہ مولوی میر حسن کو کتاب دے دیا علامہ، مگر علامہ نے دوسری شرط رکھی کہ میرے بوڑھے استاد کو سیالکوٹ سے لاہور یا دلی نہیں بلایا جائے، خطاب چل کر ان کے پاس جائے۔ اور تیسری شرط بھی علامہ نے رکھی، وہ یہ تھی کہ خطاب کا انتخاب میں خود کروں گا غیر سے، اور وہ خطاب یہ تھا شمس العلماء، کیونکہ اس زمانے میں خان بہادر کا بھی، سر کا بھی، اور اس طرح کے بہت سارے خطابات دیے جاتے ہیں۔ تو علامہ نے کہا کہ وہ علماء کا سورج، شمس العلماء کا خطاب میرے استاد نے۔ یہ تو ہو گیا۔ اب پروفیسر آرنلڈ کی بات سنیے۔ جب پہلے دن پروفیسر آرنلڈ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ جب مجھے پروانہ ملا ٹرانسفر کا، علی گڑھ میری ٹرانسفر ہوئی تو میں بہت رنجیدہ ہوا، اور میں رنجیدہ خاطر ہو کر میں نے بیوی سے کیا جب گھر آنے کے بعد، اس نے کہا کہ اس میں مغموم ہونے کی کیا ضرورت ہے۔ میں نے کہا کہ غلام قوم کو پڑھانے کے لیے، وہ بھی فلسفہ، میرا انتخاب کیمبرج یونیورسٹی سے کیا گیا ہے، تو میں کیسے خوش ہو جاؤں۔ اس جسے آپ کہہ لیں کہ جو لائف پارٹنر تھے، اس نے ایک بڑی زبردست بات کی، اس نے کہا چلے چھوڑو اس بات کو کہ وہ غلام ہیں، ہم ایک نئی انوائرمنٹ، ایک نیا ماحول، اس میں جا کے انجوائے کرتے ہیں، چھوڑو بس چلتے ہیں۔ وہ آگے کتابیں البتہ وہ اپنی ساتھ لے آئے، جو بڑی خاص، جو غلاموں کو پڑھانے کے لیے نہیں۔ جب وہ علی گڑھ آئے تو وہاں ان کو کوئی اتنا مزہ نہیں آیا، سوائے ایک اچھا شاگرد انہیں میسر آیا، شبلی نعمانی۔ لیکن جیسے ہی علامہ اقبال مرے کالج سیالکوٹ سے ایف کرنے کے بعد یہاں تشریف لائے، گورنمنٹ کالج جو اب کسی یونیورسٹی ہے، تو ایم اے میں اقبال کے مطلب جب وہ استاد بنے پروفیسر آرنلڈ، تو وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ وہ کتابیں جن کے اوپر گرد پڑتی تھی، جو میں باکس میں ڈال کر لایا تھا اور کبھی ان کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی، اس ایک شخص نے مجھ سے کھلوا دی، اور اس کے سوالات اتنے عجیب و غریب ہوتے اور اتنے تھاٹ پروکنگ اور اتنے مشکل ہوتے کہ میں گھر جا کر صرف اس ایک طالب علم کے لیے میں وہ کتابیں کھولتا اور فلسفے کی ان گتھیوں کو سلجھاتا، اور پھر میں آ کر اقبال کو ان سوالوں کے جواب دیتا۔
اور پھر وہ اپنی کتاب میں لکھتے کہ ایسا شاگرد استاد کو محقق اور محقق کو محقق تر بنا دیتا ہے، یعنی ریسرچر بنا دیتا ہے جب وہ سوال کرتا ہے۔ علامہ اقبال کی یہ زندگی کے ابھی میں نے صرف ابتدائی ان کی تعلیمی مراحل پیش کیے ہیں، اور اس کے بعد اس کے دوسرے حصے میں علامہ کی زندگی کے یہ 2 پہلو میں نے بیان کیے، اور 2 پہلو ابھی رشتہ ہیں۔ وہ یہ ہے کہ اس میں نے بتایا کہ علامہ کے آباء و اجداد جو ہیں وہ کس طرح مسلمان ہوئے، اور وہ عام مسلمانوں سے نو مسلموں سے کیسے مختلف تھے، اور دوسری بات میں نے بتائی کہ اساتذہ کا کیا امپیکٹ اور اثر تھا علامہ کے اوپر، اور ان جن اساتذہ کی وجہ سے علامہ اقبال اس مقام تک پہنچے۔ پروفیسر آرنلڈ کی ایک اور بات بھی میں بتاتا چلا کہ پروفیسر آرنلڈ کے 2 احسانات مسلمان قوم۔ پہلا احسان تو یہ ہے کہ جو انہوں نے اس نابغہ روزگار شخصیت کو زیور علم سے آراستہ کیا اور فلاسفی کی ایسی گتھیاں سلجھانے کے لیے ان کے مند و معاون ثابت ہوئے۔ اس کے علاوہ بھی ان کے 2 احسان ہیں، وہ یہ ہیں کہ ایک وقت آیا علامہ اقبال کے اوپر یورپ میں، یہ پروفیسر سر عبدالقادر کی کتاب میں لکھی کہ جب علامہ نے شاعری کو ترک کرنے کا ارادہ کیا، اور قرۂ فال جو ہے یعنی اس کا فیصلہ ہم نے کہا، میں اس حق میں نہیں تھا، اقبال شاعری چھوڑنا چاہتے تھے، ہم نے کہا کہ اس کا فیصلہ پروفیسر آرنلڈ کریں گے۔ اب آپ ذہن میں رکھیے کہ پروفیسر آرنلڈ ایک انگریز ہیں، اور انگریزوں کی یونیورسٹی میں پروفیسر ہیں، اور مستشرق کہہ لیجیے انہیں، اور اورینٹلسٹ ہیں، مسلمان نہیں ہیں، لیکن آپ دیکھیے کہ قدرت نے ان کے منہ سے کیا فیصلہ کروایا۔ جب انہوں نے یہ اپنا بات پیش کی ان کے سامنے کہ علامہ اقبال شاعری ترک کرنا چاہتے ہیں، تو انہوں نے علامہ کو منع کر دیا کہ آپ کی شاعری عام شاعری ہے، اور آپ کو جاری رکھیں، اور پھر آپ دیکھیے کہ وہ علامہ کی شہرت کا وہ باعث ہوئے بھی، اور ہمارے پاکستان کو حصول آزادی کا ذریعہ۔ پروفیسر آرنلڈ کا جو دوسرا احسان ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے علامہ کو مشورہ دیا ایم اے کے بعد، فلسفی کرنے کے بعد، کہ آپ کو اگر بڑا آدمی بننا ہے، اسکالر بننا ہے، تو آپ کو یورپ ضرور جانا چاہیے، اور وہاں کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد پھر آپ ایک بہتر کمپیریزن کر سکتے ہیں، ایک بہتر آپ کے پاس خیالات کا آپ استعمال کر سکتے ہیں، چاہے شاعری کے ذریعے، چاہے جس طرح سے بھی آپ بڑا آدمی بننا چاہتے ہیں، اور یورپ ضرور جائیں۔ اور پھر انہی کے ریفرنس سے علامہ اقبال وہاں کیمبرج یونیورسٹی، اور پھر اس کے بعد ہائیڈلبرگ میں تشریف لے۔ تو میں اس گفتگو کا جو سلسلہ ہے وہ آج کے اس پروگرام کی جو پہلا ایپیسوڈ ہے اس کو یہیں ختم کرنا چاہتا ہوں، جس کا تعلق علامہ کے اساتذہ اور علامہ اقبال کے آباء و اجداد۔ اس کے دوسرے مرحلے میں، دوسرے ایپیسوڈ میں ہم بتائیں گے کہ علامہ اقبال کہ وہ کون سے اور عوامل تھے جس نے اقبال کو علامہ اقبال۔ بہت شکریہ آپ کی سماعتوں کا، آپ کی محبتوں کا، اور انشاءاللہ ہم اس سلسلے کو مزید آگے